بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکات ساعات میں انشاءاللہ العزیز خلاصہ قرآن آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی قرآن مجید کی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں 1 رکوع ہے اور اس کے تقریباً 15 نام آتے ہیں، جن میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے افتتاح کرنے والی سورت، کیونکہ اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس سورت کو سورہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی اصل، کیونکہ یہ سورت پورے قرآن مجید کے لیے فہرست کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کچھ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان ہوا، اجمالاً اللہ نے اس سورت کے اندر ذکر کر دیا، چاہے وہ عبادات ہوں، اعتقادات ہوں، معاملات ہوں، سب کا ذکر اجمالی طور پہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ شفا یعنی وہ سورت جس سے اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمہاری ہر مرض کی شفا ہے۔ اس سورت کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، خزانہ، چونکہ اس کے اندر پورا قرآن مجید اجمالی طور پر موجود ہے، علوم کا یہ خزانہ ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو اس سے 70 اونٹ بھر جائیں، تو اس سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ علم کا خزانہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے۔ اور بھی متعدد نام ہے، سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم مسئلہ، کہ یہاں پر کہ اس سورت کے اندر دعا کرنے کا سلیقہ بتایا گیا اور مانگنے کا طریقہ، سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اور سورۃ المناجات بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورۃ السبع المثانی یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ یہ متعدد مرتبہ ہر شخص اس کو پڑھتا ہے، نماز کی جتنی رکھتے ہیں ہر رکعت کے اندر ہر شخص اس سورت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ویسے بھی کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس بنا پر اس سورت کو سورۃ السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کہا جاتا ہے۔ اور سبع المثانی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا۔ بعض نے کہا دونوں جگہوں پر ہوا، دو نزول کے اعتبار سے یہ بار بار آئی ہے، اس بنا اس سورت کو سورۃ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کی حمد بیان کی گئی، رب کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، اور جزا کے دن کا مالک ہونا، اور اللہ کا معبود برحق ہونا، اور اللہ تعالی کا حقیقی مددگار ہونا اس سورت کے اندر بیان ہوا۔ اور اس میں دعا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ صاحب اس سے اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک عظیم ترین انتہائی قیمتی گائے کا ذکر ہوا، جس کا واقعہ تفصیلی ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں درکار ہیں۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر گائے کا ذکر ہوا، اس بنا پر اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، جس کی آیات 286 ہیں اور 40 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا اور مومنوں کے اوصاف ذکر کیے کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو، نبیوں کو، بعث بعد الموت کو، سب کچھ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ مومن وہ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مزید ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے کہ وہ قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی کتب نازل ہوئی ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر
तीन बड़े गिरोहों का जिक्र हुआ। उनमें से एक मुसलमान है। इब्तिदा में उनकी तारीफात हुई, उनकी शान बयान हुई, फिर काफिरों का जिक्र हुआ और उसके बाद तफसील से अल्लाह ने मुनाफिकों का तज़किरा किया। मुनाफिक वो हैं जो दिल में तो कुफ्र छुपाए हुए हैं लेकिन उससे कलमा पढ़ते हैं, तो ये वो बदबख्त हैं जो बगल के दुश्मन हैं। मोमिनों के साथ मिलकर अपने आप को मोमिन कहलवाते हैं, जब काफिरों के पास जाते हैं तो उनको सलूट पेश करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह करीम ने इनके ऐब बयान किए, इनके दिलों में बीमारी है, ये कुरान और साहिब कुरान के दुश्मन है। तो इस सूरत के अंदर आज हम ज़कात के हवाले से जिक्र करेंगे। ज़कात का आगाज में भी जिक्र हुआ, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारे दिए हुए में से वो खर्च करते हैं। तो साहिबो, ज़कात के फज़ाइल आप सुनते रहते हैं। ज़कात के जो मसाइल हैं वो हर शख्स को जानना जरूरी है, खास तौर पे जिसको अल्लाह ने दौलत से सरफराज फरमाया है उसको तो बिल्कुल मालूम होने चाहिए। ये इस्लाम का एक रुकन है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़ाहब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बिशारत दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम, कि इस सोने और चांदी को तपाया जाएगा, फिर इसके जरिए उनके चेहरों को, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा। तो अल्लाह ने वाज़े किया, ये जो दौलत है ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया भी बन सकती है और ये तबाही और हलाकत का बायस भी बन सकती है। अगर इस दौलत को रब की राह में खर्च किया जाए और जायज कामों में इस्तेमाल किया जाए तो यही दौलत है जिसकी बदौलत हजरत उस्मान गनी जन्नत को खरीद लेते हैं। लेकिन अगर यही दौलत नाजायज कामों में इस्तेमाल हो, रब की राह में खर्च ना हो, तो फिर कारून का मामला आपके सामने है कि दुनिया और आखिरत में तबाही उसका मुकद्दर बन गई। तो याद रखें, ज़कात के हवाले से हर साहिब सरवत शख्स को 5 सवालों के जवाबात मालूम होने चाहिए। उनमें से पहला सवाल यह है कि ज़कात किस पे फर्ज है, दूसरे नंबर पे किस माल पे ज़कात फर्ज है, और तीसरे नंबर पे कितना ज़कात देना फर्ज है, और चौथे नंबर पे कि कब ज़कात देना फर्ज है, और 5वें नंबर पे किस को देना ज़कात फर्ज है। इन सवालात की खबर हर शख्स को होनी चाहिए। अगर मैं समझता हूं इन सवालात के जवाबात आपको मालूम हैं तो ज़कात के मामले में आप कभी परेशानी का शिकार नहीं हो सकते। पहला सवाल, ज़कात किस पे फर्ज है? तो याद रखें, जो शख्स जरूरियात जिंदगी के सिवा और कर्ज के सिवा 52.5 तोले चांदी का मालिक है, यानी 612.36 ग्राम का मालिक है, या इसके बराबर नकदी का मालिक है, तो वो शख्स साहिब निसाब है। शरीयत की रूह से उस पे ज़कात फर्ज है, उसको ज़कात देनी होगी। अब दौरे हाजिर में 52.5 तोले चांदी की कीमत क्या है? तो याद रखें, 2025 1446 हिजरी में जो हुकूमत पाकिस्तान ने निसाब मुकर्रर किया है, 52.5 तोले चांदी की कीमत बयान की है, वो है 1,79,699 रुपया, यानी 1,80,000 तकरीबन जिस शख्स के पास है वो शरीयत की रूह से मालदार है, उस पे ज़कात फर्ज है। और ये भी याद रखें कि ज़कात में सोने का एतबार होगा या चांदी का एतबार होगा। अगर सोना ही सिर्फ आपके पास है, आप सोने का कारोबार करते हैं, उसके अलावा कोई जायदाद नहीं है, 500 तक भी आपके पास नहीं है, तो फिर उस सूरत में सिर्फ सोने का एतबार होगा, यानी 7.5 तोले सोना जब होगा तब आप पे ज़कात फर्ज होगी। लेकिन अगर सोने के साथ कुछ और मालियत भी मौजूद है, हत्ता कि 500 भी मौजूद है, तब भी उस सोने को मिला के और उन पैसों को मिला के अगर वो सारी मालियत 1,80,000 तक पहुंचती है तो आप साहिब निसाब हैं, आपको ज़कात देना फर्ज होगी। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिला कि जिस शख्स के पास 1,80,000 जितना मालियत मौजूद है वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज होती है। और दूसरा सवाल था कि ज़कात किस माल से फर्ज है?
تو اس بارے میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا جو مال ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب بڑھنے والا مال کون سا ہوتا ہے؟ تو عام طور پر 3 قسم کے جو اموال ہیں وہ نامی ہیں، بڑھنے والے ہیں۔ ان میں سے پہلا سونا اور چاندی ہے، اور دوسرے نمبر پہ نقدی بشمول پرائز بانڈ ہے، یا چیک وغیرہ، یا انشورنس کی رقم جو آپ نے جمع کرائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے جو نقدی کی صورت میں آتی ہے تو یہ بھی مال نامی شمار ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ مال تجارت، یعنی آپ کی دکان میں جو کچھ پڑا ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے پلاٹس وغیرہ خرید کے رکھے ہیں بیچنے کی غرض سے، یا دکانیں ہیں یا مکانات ہیں، تو یہ سارا مال تجارت ہے، یہ مال نامی ہی شمار ہوگا۔ اور اس کی بھی اگر مالیت 1,80,000 بنتی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو دوسرا سوال بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس مال سے زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ مال نامی ہونا چاہیے۔ جامد اثاثہ جات جو ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ زرعی زمین ہے، یا آپ نے گھر ہیں، مکان یا دکان وغیرہ ہے جس کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو ان کی مالیت پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کو نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جتنا زکوٰۃ بن رہی ہوگی وہ ادا کرنی ہوگی۔ تیسرا سوال، کب زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یاد رکھیں، شریعت نے نصاب کا مالک ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ شریعت نے کہا کہ حولان حول، یعنی 1 سال گزرنا شرط ہے۔ مطلب اگر یکم رمضان المبارک کو آپ کے پاس 1,80,000 ہے تو اسی وقت آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، بلکہ 1 سال کے بعد اگر یہ مالیت آپ کے پاس رہی یا زیادہ ہوئی، یعنی اگلے رمضان المبارک کے آغاز میں اگر آپ کے پاس 1,80,000 یا اس سے زیادہ پیسے تھے یا مالیت تھی، تب آپ پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے وہ رقم ختم ہو جاتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ شریعت میں کتنا اللہ نے ایک مومن پہ احسان فرمایا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اگلی چیز، زکوٰۃ کتنا فرض ہے؟ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ شریعت نے 2.5% فرض کی ہے، یعنی 100 میں سے 57.5 روپے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ حالانکہ یہ رب کی عطا ہے، رب چاہتا تو سارا مال ہم سے لیتا، لیکن کتنا کریم ہے وہ مالک، اس نے کہا 57.5 روپے اپنے پاس رکھو، صرف 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دو۔ 100 میں سے 2.5 روپے، اور 1000 میں سے 25 روپے، اور لاکھ میں سے 2500 روپیہ، اور کروڑ میں سے 2.5 لاکھ۔ تو یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا فرض ہے؟ تو اس بارے میں قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ ذکر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ دی جائے۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 1,80,000 نہیں ہے، وہ شخص غریب ہے، فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ اتنا دی جا سکتی ہے کہ 1,80,000 اس کے پاس ہو جائے، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ مسکین ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس شام کا کھانا بھی نہ ہو، تو اس طرح کے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، حکومت وقت نے جن کی ڈپٹی لگا رکھی ہے، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ والغارمین، جو مقروض ہیں، یعنی جن پہ اتنا قرضہ ہے وہ خود ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کی قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک مصرف مؤلفۃ قلوب، یعنی پہلے کافروں کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تو یہ جو مصرف ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کافر کسی کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، مسلمانوں کا حق ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور اسی طرح وفر رقاب، قرآن مجید میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس دور کے اندر غلام اور باندیوں والا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اگلا مصرف ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اگر کوئی مجاہد ہے یا کوئی شخص حج کے لیے گیا ہے، اس کے پاس خرچہ ختم ہو چکا ہے، تو مجاہدین کو بھی اور حجاج کرام کو بھی ضرورت کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس سے اگلا ہے وابن السبیل، یعنی جو رسول اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، مطلب مسافر طلبہ ہیں، دینی مدارس ہیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے،
تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دور حاضر میں سب سے بہترین مصرف یہ طلباء ہیں، مدارس ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہ جو گلیوں چوراہوں میں گھومنے والے فقراء جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ان کی بلڈنگیں ہوتی ہیں، لاکھوں پیسوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ پہ حق باقی رہے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ ہمیشہ مستحق تک ہی پہنچانی چاہیے۔ تو صاحبو، یہ پہلے پارے کا کچھ خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ان کی اولاد جو دور حاضر میں یہودیوں کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب۔ اللہ نے ان پہ جو انعامات فرمائے ان کا ذکر ہوا، اور پھر انہوں نے جو رب کی نافرمانیاں کی اور اس پہ جو ان کو عذاب ہوا اس کا بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔